اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا منظر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، عبداللہ خبردار ہو جاؤ اور دیکھو، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے، نہیں بلکہ جیسے کوئی مسافر راستہ چلتا ہوا ہوتا ہے۔ اور اے ابن عمر، جب تم پریشان ہو تو صبح کا انتظار کرو اور بیماری سے تندرستی کو غنیمت جانو، نیز مرنے سے جینے کو غنیمت سمجھو۔ ہمارے دل میں جو بس جائے موت کی صورت، یقین جانیے ہو اور ضرور ہو عبرت۔ اگر کوئی شخص سوتا رہے تو ریل بھی نکل جائے گی اور نماز بھی قضا ہو جائے گی، مقدمے کی یک طرفہ دوگری بھی ہو جائے گی اور اس کا مال بھی چوری ہو جائے گا۔ نیز سوتا ہوا آدمی کسی انعام کا مستحق ہے اور نہ کوئی نعمت اسے مل سکتی ہے۔ وہ شہنشاہی جلوس گزرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ کسی پر فضا چمن کی سیر کر سکتا ہے، غرضے کہ ہر نعمت سے وہ محروم ہے اور محرومی اس سے لیے پیش آئی، یعنی سو رہنا آدھا مر جانا ہے۔ پس مرا ہوا شخص تمام جسمانی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ یہی مثال اسلامی روحانیت کی ہے کہ جب کوئی مرد مسلمان اسلامی فرائض سے غافل ہوتا ہے تو اسے تمام روحانی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے لیے ایک ایک نماز کے بدلے جنت کے بے انتہا محل تیار ہو رہے ہیں، مگر بے نمازی غفلت کے سبب جنت سے اپنی میراث منقطع کر رہے ہیں۔ نیز روزہ دار اپنی بیداری کے طویل روزے رکھ رہے ہیں اور دیدار خداوندی کے مستحق ہو رہے ہیں، مگر روزہ خواہ اپنی غفلت کے ہاتھوں نہ صرف شعائر اسلامی پر حملہ اور ہوتے ہیں بلکہ اپنا گھر جہنم میں بنا رہے ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی شخص اپنی لاعلمی سے جرم کا مرتبہ ہو کر عدالت فوجداری یا کلکٹی سے صاف بری ہو سکتا ہو۔ ہمیں اب تک نہیں معلوم ہوا کہ کوئی غافل کسی بیدار سے آگے نکل سکا ہو، بلکہ ہم تو عام لوگوں کی زبانوں پر ضرب المثل بھی یہی سنتے ہیں کہ جاگتے کی کٹیا اور سوتے کا کٹرا۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ سویا اور مرا برابر ہے، نہ اسے کچھ خبر نہ اسے کچھ ہوش۔ بہرحال غفلت یا سونا انسان کی مجازی موت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور اب حقیقی موت کا خوفناک منظر معلوم کیجیے جو ایک ایک متنفس یا ہرزی روح کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور قریب ہے کہ ان کی ناؤں کے کنارے لگا دیں اور اس کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیں، جس کی صورت یہ ہے کہ چارپائی پر ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، جس کے رفقا چاروں طرف کھڑے اور بیٹھے ہیں، کوئی دوا پلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، دوا اس باج سے نکل جاتی ہے اور شہد اس باج سے بہہ جاتا ہے، چہرہ پر زدی کھنڈ رہی ہے، ہاتھ پر پیشنا آ رہا ہے، سینے میں ایک پیش ڈالنے کی والی چکی چل رہی ہے، ہلکی ہلکی جمائیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈے اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، آنکھیں آسمان کو چڑھی جا رہی ہیں اور ان میں سے پانی ہو کر نور بہہ رہا ہے، تمام جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہچکیاں آ رہی ہیں، سبکیاں لے رہا ہے، منہ پر مہتیاں چھپٹ رہی ہیں۔ تو چاروں طرف سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی ہے اور ایک نئے بچھڑنے والے کے رفیق ہلکی ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں، جن میں ایک سرہانے بیٹھا سورہ یاسین سنا رہا ہے کہ اتنے میں دو تین ہچکیاں ایک دو سبکیاں لے کر چلنے والا چل بسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے منہ پر ڈھانٹا باندھ دیا جاتا ہے اور ایک کپڑا ڈھانک کر روتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور اب تیاری شروع ہوتی ہے، کاہیں کہ ایک دل سوز کو کفن پہنانے کی، ایک رفیق کو قبر میں اتارنے کی۔ لیجیے، وہ بازار سے کفن اور خوشبوئیں آ گئی اور ساتھ جانے کا تمام سامان جہیز گھر میں آن پھیلا، اور اب اس دولہا یا دلہن کی رخصتی میں شریک ہونے کے لیے باراتی آنے شروع ہو گئے، مرد بحالے خود چلے آتے ہیں اور سمدھیانے کی عورتیں مسی، سرما، کنگھی، چوٹی، گہنے پاتے، گھوٹے پتے کے کپڑے پہن کر چھماچھم اترنی شروع ہوتی ہیں۔ عبرت گھر والے مردے کو چھوڑ کر ان معزز
باراتیوں کا آگا تاگا لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پانوں کی ڈھولیاں آ رہی ہیں، چوگڑیاں چلی آتی ہیں، گلیوں پر گلیاں چل رہی ہیں اور میت کے گھر میں سے برابر چھماچھم کی آوازیں چلی آتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کے استقبال کے لیے جنت سے حوریں آئی ہیں۔ افسوس، صد افسوس!